بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 7 شیئر کرنی ہیں، 7 سٹوریز۔ پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے، عمران خان کی ضمانت خارج ہو گئی ہے، اور جناب پینشن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے، اور صدر صاحب سے پی ٹی آئی پھر کیوں ناراض ہے؟ پیپلز پارٹی کس سے اتحاد کرنے جا رہی ہے اور نون لیگ کس سے اتحاد کرنے جا رہی ہے؟ مفتی تقی عثمانی اور مس یونیورس۔ میں کوشش کرتا ہوں کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے جب ویڈیو کبھی لیٹ ہو بھی جائے تو میں انشاءاللہ کہ ان ساری سٹوریز کو کور کرتا ہوں تاکہ آپ کی وہ جو تشنگی ہے نیوز کی وہ جو ہے نا کہیں رہ نہ جائے۔ اور سب سے پہلے آپ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، جو گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے نا اس کو ضرور پریس کیجئے گا، کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے گی۔ اور جناب ہمارے واٹر پروجیکٹس اور جو ویل چیئر پروجیکٹس چل رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں، تو چند جگہیں رہ گئیں انشاءاللہ اس کو ہم نے ستمبر میں ضرور پورا کرنا ہے اگلا پروجیکٹ آنے سے پہلے۔ تو جناب یہ جو ہے نا آپ اب اپنے نام پہ، اپنے پیاروں کے، اپنے بچوں کے، والدین کے، مرحومین کے نام پہ ایک واٹر پروجیکٹ لگوائیے اور پیاسی انسانیت کی پیاس بجھائیے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پیٹرول سنا ہے پھر مہنگا ہو رہا ہے، اچھا خاصا مہنگا ہو رہا ہے۔ تقریباً کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 16 ستمبر سے کوئی 20 روپے فی لیٹر، مطلب تھوک کے حساب سے غریب کو روندا جا رہا ہے۔ یہ نگران حکومت ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے کون سے ووٹ لینے ہیں، جنہوں نے ووٹ لینے تھے تو انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں جناب ہم نے اکانومی کی ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بھی آیا ہے اس نے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا کہا اور غریب کو رگڑا پلا دیا، غریب کی گردن توڑ دی، کمر تو چھوڑ دیجئے غریب کی گردن مروڑ دی۔ اس طریقے سے انہوں نے اقدامات کیے۔ بھائی میرے ساتھ کھڑے ہونا، اسی صف میں جج بھی، جرنیل بھی، بیوروکریٹ بھی، سیاستدان بھی، وہی والی بات کہ اگر ایک عام آدمی پیٹ پر ایک پتھر باندھتا ہے تو جو لیڈر ہوتے ہیں، جو ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو 2 باندھنے چاہیے۔ تب تو ہے نا تسلی کہ بھائی ملک مشکل حالات میں، ہمیں کہا جا رہا ہے ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، جی مان لیا مشکل حالات، آپ کے عللے تللے نہیں ختم ہو رہے، آپ کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اب کون سے الفاظ استعمال کروں، آپ کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی اور آپ عوام کو سبق دے رہے ہیں جناب صبر کریں، ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ بھائی مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں مشکل حالات سے گزر رہا ہوں تو میرا جج بھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، میرا جرنیل بھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، میرا بیوروکریٹ بھی، میرا وزیر اعظم بھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ تو سارے مشکل حالات سے گزرے نا، تب مزہ آئے نا کہ جی آپ سارے مشکل حالات سے۔ یہ غریب کے صرف مقدر پھوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے مشکل حالات کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ اور اب یہ حالت یہ ہے کہ جناب کہ جی اب یہ سنا ہے کہ کچھ بہت ہی اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں، ایف بی آر نے، وزارت خزانہ نے، باقی لوگوں نے ایک فیصلہ کر لیا حکومت نے کہ اب سرکاری ملازمین کی پینشن ختم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا نگران حکومت کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ختم؟ جی نگران حکومت کو بڑی پاور دے کے گئی ہے پچھلی حکومت، نگران حکومت کو ایمپاور کر کے گئی ہے وہ جناب۔ انہوں نے کچھ ایسی تبدیلیاں لاز میں کر دیں، اور خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے، یعنی اس حوالے سے کر دی ہیں کہ ویسے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جو معاہدے ہمارے چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا باقی ورلڈ باڈیز کے ساتھ یا باقی کوئی انٹرنل باڈیز کے ساتھ، ان معاہدوں کو آگے ان کے تسلسل کے لیے یہ جو نگران حکومت ہے یہ ان کو ہم اختیارات دے کے جا رہے ہیں، اور باقی تو کہا اب پتہ چلا کہ ان کو بڑے ہی جناب بے پایاں قسم کے اختیارات مل گئے ہیں، اور اختیارات ملے ان کو غریب کشی کے، ان کو غریب کو کچلنے کے اختیارات ملے ہیں۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ
یہ پینشن بہت کھٹک رہی ہے، بہت ساری مطلب وہ اکانومسٹ کے، اس پہ جتنے بھی اکانومسٹ آئے، چاہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہوں یا چاہے باقی بھی کوئی بہت سارے ہوں، تو اس عمران خان صاحب پینشن کے خلاف بڑی باتیں کیا کرتے تھے، تو پھر جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت آئی اتحادیوں کی وہ بھی اسی طریقے سے، اور پھر ساتھ ہی اب کی جو حکومت نگران حکومت ہے وہ بھی اسی طرح سے، تو کوئی فارمولہ بنایا جائے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، پرسنلی فون کر کے بتایا کہ نقوی صاحب ابھی جو ریسنٹلی مہینہ 2 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں ان کی پینشن میں بہت بڑی کٹوتی ہوئی ہے، مطلب وہ جو آپ کو لم سم ملتا ہے اس میں بھی اور پھر منتھلی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نیا فارمولہ بن رہا ہے کہ جس کے 10 سال ہوئے ہوں گے یا جس کے 20 سال ہوئے ہوں گے یا جس کی میچورٹی ہوگی، تو وہ ایک فارمولہ بن رہا ہے، اور پینشن کو بالکل ہی کم کر دینا ہے یا پینشن کو سرے سے ہی مکا دینا ہے۔ یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں بری خبر ہے۔ بری خبر اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو پینشن والے ہیں ان کے بچوں کی نوکری، یہاں پہ ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کی صرف پینشن پہ ہی گھر چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایسے بھی کیسز ہیں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کی بیوہ ہیں یا ان کے بچے ہیں، وہ پورے کا پورا گھر ان کی پینشن پہ چل رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پینشن کھٹک رہی ہے بہت ساری تمام تقریباً حکومتوں کو۔ تو بھائی پینشن تو کھٹک رہی ہے، لیکن ججز کے 2-2 ہزار بجلی کے جو یونٹ فری ہیں وہ نہیں کھٹکتے۔ جو آپ نے اربوں روپے کی اسسٹنٹ کمشنر ایڈیشنل کمشنر پتہ نہیں ڈپٹی کمشنر کن کو جو اربوں روپے کی ابھی گاڑیاں دے دی ہیں، ڈبل کیبن اور فارچونر اور پتہ نہیں کیا گاڑیاں مل گئی ہیں، وہ نہیں کھٹکتی آپ کو۔ یہاں پر جو پیٹرول فری ہو رہا ہے یہاں یہ نہیں کھٹکتی۔ 15 لاکھ کی تنخواہ اور 10 12 لاکھ کی پینشن وہ نہیں کھٹکتی آپ کو، صرف غریب بیچارے کی پینشن کھٹک رہی ہے۔ اور یہ پینشن جو ہے نا، مجھے لگتا ہے اللہ معاف کرے اگر میرا خدشہ اللہ کرے غلط ثابت ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ پینشن کو مکا کے ہی رہیں گے۔ ضمانت خارج ہو گئی عمران خان صاحب کی، اٹک جیل میں۔ اچھا بات یہ ہے نا، اب قومی یوتھ کو بھی اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ اب خان صاحب آسانی سے باہر نہیں آئیں گے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بہت بتایا تھا، لیکن وہ یہاں شرلی چھوڑنے والے بہت زیادہ ہیں نا، اور وہ جو شرلی چھوڑتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، جو پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ اتنا سٹرانگ ہے کہ ہم شرلی چھوڑ کے ان کو چونا لگاتے ہیں اور ہمارے بہت زیادہ ویوز آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہاں اوورسیز یوتھیوں کو بھی لوٹا ہے، دونوں ہاتھوں سے جھوٹ بول کے لوٹا ہے عمران خان کے نام پہ، تو وہ ایک الگ چکر ہے۔ لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یقین آنے لگ گیا ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ خان صاحب فی الحال لمبے عرصے تک، آج ان کا ایک امکان پیدا ہوا صبح، جو کہ سائفر کیس میں پہلے تو اسد عمر صاحب کی ضمانت ہو گئی اسی سائفر کیس میں، اب پھر اس کے بعد امکان پیدا ہو گیا کہ جب اب عمران خان صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی اور شاہ محمود قریشی کی بھی، اور جج صاحب کے کچھ ریمارکس بھی ایسے آ رہے تھے کہ جی آپ جلدی دلائل دیں نہیں تو میں پھر جو ہے نا ضمانت دے دوں گا اور ان کا رائٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور عمران خان کے وکلاء نے بھی بڑے بھاری دلائل دیے۔ تو لیکن اس کے بعد یعنی اس حد تک امکان پیدا ہو گیا کہ نیب کی ٹیم اٹک جیل پہنچ گئی، اور وہ نیب کی ٹیم اس لیے کہ جناب یہاں سے اگر ان کو ضمانت ملی تو ہم دوسرے کیس میں گرفتار کر لیں گے، القادر میں یا توشہ خانہ میں یا کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کر لیں گے، تو پھر گرفتار کریں گے تو پھر سے وہی، اور اس میں ملی تو پھر سے کسی اور میں، تو ابھی لمبے عرصے تک خان صاحب اندر ہی ہیں۔ ابھی 14 روزہ ان کا ریمانڈ جو ملا ہے وہ، اور نیکسٹ ٹائم ان کا 14 روزہ ریمانڈ پھر سے وہ ہو جائے گا۔ اب یہ ضمانت یہاں سے خارج ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہائی کورٹ جائیں گے، تو خیر اب یہ قصہ لمبا چلتا رہے گا، اور ساتھ شاہ محمود قریشی کی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی قسمت میں ابھی بھی جیل کے دیسی مرغے، میرا خیال ہے ان کو جیل کے دیسی مرغے اور دیسی گھی میں پکے ہوئے بکرے اور دیسی گھی میں پکے ہوئے دیسی مرغے وہ پسند آ گئے ہیں۔ 1.25 مہینے کا عرصہ، اور ان کے اپنے وکلاء بتا رہے تھے، اپنے لوگ بتا رہے تھے کہ جی خان صاحب کے اکاؤنٹ میں 79,000 روپے یہ یعنی ایک کم 80 ڈال دیے گئے ہیں، تاکہ خان صاحب جب بھی چاہیں تو وہ ان کا وہ 79
1000 से उनको देसी मुर्गे देसी घी में और पहाड़ी बकरे देसी घी में पका के दिए जाएं। यानी ये अब यहाँ पर यूथ ही बेचारे महंगाई का रोना रो रहे हैं, और रोना भी चाहिए, महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, कमर तोड़ गर्दन तोड़ महंगाई है। लेकिन वहाँ आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर जेल में बैठ के 80,000 के देसी मुर्गे और देसी बकरे देसी घी में पकवा के खा गए हैं। ये होता है लीडर, ये होता है विजन। आ जाए भाई सदर से, ये पीटीआई नाराज़ क्यों है? कल ही तो सदर साहब ने तजवीज़ दी है कि जी इलेक्शन कमीशन को कि आप 6 नवंबर को इलेक्शन करवा लो, ठीक है, 6 नवंबर को, और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लो। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई तारीख़ नहीं दी, तो 6 नवंबर को जो है ना, मैं एक बात यहाँ पर कहना पिछली स्टोरी से रिलेटेड ज़रूर चाहूँगा कि भाई आप हुकूमत बनाएं, जिसको भी अवाम वोट दें वो हुकूमत बनाए, चाहे वो नून लीग, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे वो पीटीआई, चाहे कुछ भी हो, ठीक हो गया ना। लेकिन अब बात ये है कि गरीब का भी को ख्याल रखें। ठीक है, हालात साजगार हैं नून लीग के लिए भी, और उनके लिए बहुत हालात साजगार हैं, जिनके लिए नहीं है साजगार उनकी चीखें अभी से आ रही हैं। तो लेकिन गरीब का ज़रूर ख्याल रखें। ये ना हो कि जनाब इस बुनियाद पे कि जी वो तो निगरान हुकूमत ने किया, हमसे पूछा नहीं जाएगा, हम तो कहेंगे निगरान हुकूमत। और नवाज शरीफ साहब भी जो आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, ये सारी बातें अपनी जगह पे, आपको अपना राइट है। आपके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं 2018 से आनवर्ड, सबको पता है। अदलिया ने भी ज़्यादतियाँ की, इस्टेब्लिशमेंट ने भी, मीडिया ने भी ज़्यादतियाँ की, राजी के ज़्यादतियाँ की हैं। लेकिन उनका इजाला ये है कि अब आप गरीब का ख्याल रखें। उन ज़्यादतियों का इजाला ये है कि अब आप महंगाई कम करें, अब आप गरीब का ख्याल रखें। ये तो बड़ी अजीब सी बात, मतलब अगर ये निगरान हुकूमत को बढ़ाती है तो आप भी उसी तरह से तनकीद करें जैसे हम तनकीद कर रहे हैं, और आएँ तो फिर आप गरीब का ख्याल रखें। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि जनाब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इनको कहा गया है कि आप जिस तरीके से गरीब के ऊपर एक जो है ना रोलर फेर दो। ये बड़ी, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, सदर साहब से क्यों नाराज़ है पीटीआई? पीटीआई इसलिए नाराज़ है, सदर साहब ने कल तजवीज़ दी, वो कहते हैं जनाब आपने एवं ही मिला जुला वो कोई खाता कर दिया है, हमारी आंखों में धूल झोंक दी है, और आपने जो है ना, आपको अख्तियार हासिल था आइन के आर्टिकल 48 सब क्लास उसकी 5 के तहत आपको अख्तियार हासिल था कि जनाब वो आप फौरी तौर पे डेट दे देते। आपने तारीख़ दी नहीं है, और आपने वैसे ही हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए ख़त लिख दिया कि मैं तजवीज़ करता हूँ। कल अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था, मैंने कहा सदर साहब को वार्न किया गया था कि डेट नहीं देनी आपने। अब ये उन्होंने तारीख़ दी नहीं, तजवीज़ दी है कि आप इस तरह से कर लें, ये तजवीज़। अब ये देखें, इसी वजह से जो है ना वो नाराज़ हैं। मैं आपको एक सलीम साफ़ी साहब का ट्वीट ज़रूर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, और वो क्या कह रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं उनकी एक्सटेंशन से मुतालिक जो है ना DGISI जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन से मुतालिक वो ट्वीट है, और वो उन्होंने, ये आपको मालूम होगा, मैंने एक व्लॉग भी किया था और मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो है ना एक 2-3 मैंने एक अहम एक्सटेंशन, एक अहम फ़ैसला, आपको पता होगा, आपने वो थंबनेल पे सलीम साफ़ी साहब ने आज लिखा है कि खुश होने वाले खुशी मनाने और खफा होने वाले मातम की तैयारी करें। तमाम बड़ों ने मुतफ़िका फ़ैसला कर लिया, DGISI जनरल नदीम अंजुम को मुलाजमत में तोसी देने का फ़ैसला। अगले साल भी यूनिफॉर्म्ड DGISI रहेंगे, जबकि जनरल फैसल नसीर बदस्तूर DGC रहेंगे। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा। मैंने भी नीचे लिखा है कि ये ख़बर मैंने अपने व्लॉग में 1 हफ़्ता पहले दे दी थी। हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान ने बड़ा कड़वा सवाल किया है। वो कहते हैं कि ये बताएं कि तौसीद दुरुस्त है या गलत है। बाकी लोगों की खुशियों या मातम को छोड़ें, अपना तजिया करें प्लीज़। आप बताएं कि ये तौसीद आपको ठीक लग रही है या आपको गलत लग रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा चुभता हुआ, मतीउल्लाह जान साहब की वैसे भी आदत है कि बड़े चुभते हुए, चिमटी काटते हुए वो सवालात करते हैं, तो बड़े अच्छे साफ़ी हैं। तो बहरहाल उसमें किसी तरफ उनका झुकाव नहीं होता। न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना भी इस ज़माने में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारों को आप अगर
ادھر کو آپ سوال کریں تو ان کو برا لگ جاتا ہے، ادھر کو کریں تو ان کو برا لگ جاتا ہے. خیر، تو اس حوالے سے جناب اب یہ صدر صاحب سے اس وجہ سے وہ ناراض ہیں، پی ٹی آئی والے بھی. آپ نے صحیح سے آپ نے اناؤنس کیوں نہیں کیا کہ یہ تاریخ ہے الیکشن کی، اور آپ کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کس سے اتحاد کر رہی ہے؟ کل میرے دوست ہیں، میرے تو خیر کلاس فیلو بھی ہیں، اسکول کے کلاس فیلو ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں سابق. تو انہوں نے کل جو ہے نا پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، اور جناب وہ کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مولانا صاحب سے تو ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، البتہ جو گڈ پی ٹی آئی، ہاں جی ٹھیک ہو گیا نا، جو اچھی پی ٹی آئی ہے اس سے ہم اتحاد کر سکتے ہیں. اب بہت سارے اندر کے ذرائع سے جب پتہ چلا نا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ اس طرح کی بھی باتیں کیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے اتحاد کریں گے، بھلے عمران خان وزیر اعظم بن جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ان کو اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کسی طریقے سے اتحاد کر کے ہم سیٹیں بٹوریں نا. اس وقت جو پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب سندھ میں تو ہماری پوزیشن مضبوط ہے، کراچی اور سندھ کی گو کہ ان کو لگ گئی ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ کے بھی وہاں دورے ہوں گے، ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے بھی وہاں پہ دورے ہوں سندھ کے، اور وہ کراچی ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے اور یہ لوگ مل کے ایک اتحاد بنا کے ان سے کچھ سیٹیں کھینچ لیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پنجاب میں بھی بہت زیادہ نا اس طریقے سے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم سرگرم ہوں، چونکہ ان کو پہلے یہ غصہ ہے کہ نون لیگ نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. وہ کچھ سیٹیں چاہ رہے تھے کہ جناب جیسے قمر زمان کائرہ صاحب، جیسے ہمارے دوست ندیم افضل چاند صاحب، جیسے مخدوم شہاب الدین صاحب، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب، جیسے کچھ اور چند نام ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب. یہ کچھ سیٹیں ہیں جو نون سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے مقابلے میں بندے کھڑے نہ کریں. نون نے نہیں مانا. نون نے کہا ہے کہ جناب ہم سولو فلائٹ کریں گے. سولو فلائٹ کون کرتا ہوتا ہے؟ جن کو بڑا یقین ہوتا ہے اپنی کامیابی کا. آگے آپ خود سمجھدار ہیں. انہوں نے کہا نہ ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی لوکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، نہ لوکل لیول پہ، نہ پروونشل لیول پہ، نہ نیشنل لیول پہ، کسی لیول پہ، پنجاب میں تو خاص طور پہ. ہاں کے پی میں ہو سکتا ہے، یا بلوچستان میں، یا ادھر ادھر سندھ میں، یا باقی جگہوں پہ، تو وہ کچھ جگہوں پہ اگر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو وہ بھی لوکل لیول پہ کریں تو پھر کریں. اب پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم پی ٹی آئی، گڈ پی ٹی آئی، اور اسے پوچھا گیا جی گڈ پی ٹی آئی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وہ پی ٹی آئی جن کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا یا اجازت ملے گی. اب یہ نہیں ان کو بتانے کی کہ جی اجازت کدھر سے ملے گی. اب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی اس وقت پوزیشن بڑی آکورڈ ہے. وہ کھل کے جب حمایت کرتے ہیں خان صاحب کی اپنے ووٹوں کے لیے، تاکہ خان صاحب کے جو ووٹ ہیں وہ کسی طریقے سے ہم بٹور لیں، ان کو تو جانے نہیں ہیں. اسی وجہ سے لطیف کھوسر صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کو انہوں نے میدان میں اتارا ہوا ہے. اور اب لطیف کھوسر صاحب کو آج انہوں نے شو کاز نوٹس دیا ہے، بھائی آپ نے عمران خان کا دفاع کیوں کیا ہم سے پوچھے بغیر. یہ بڑے ٹیکٹکس ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ بڑے آپ کو بتاؤں نا کہ زرداری صاحب بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں. تو اچھا اس کے بعد آ جائیں، بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مس یونیورس کے مقابلے میں پاکستان کی پانچ دوشیزائیں جو ہے نا وہ مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت محترم نام ہے، بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت ہی متقی انسان ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے لکھا کہ جنگ کی، اچھا یہ خبر جنگ میں آئی کہ 5 جو ہے نا پاکستان کی لڑکیاں، کچھ پاکستان سے ہیں، کچھ پاکستانی نژاد ہیں، اوورسیز ہیں، تو وہ جو ہے نا نام ان کے ہیں، بہرحال وہ نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پر. تو بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب نے کل ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کی خبر ہے کہ 5 دوشیزائیں ٹھیک ہے نا عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی. اگر یہ سچ ہے تو ہم کہاں تک نیچے گریں گے. حکومت اس خبر کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے اور کم از کم ملک کی نمائندگی کا تاثر زائل کرے. ہاں مطلب اگر کوئی خود اپنے حساب سے،
اب کچھ لوگ اس کو دوسرے حساب سے لے رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھو پاکستان فرسٹ ٹائم 5 دوشیزائیں جا رہی ہیں اور اپنا وہ لڑکیاں جا رہی ہیں اور وہ کریں گی مقابلہ، اس میں تمغہ حسن لیں گی اور وہ مطلب مس یونیورس بنیں گی اور یہ وہ اس طرح سے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے اور بڑا نام روشن ہوگا اور بڑا یہ ہوگا. کچھ لوگ اس کو یوں لے رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بندے یہ لے رہے ہیں کہ یہ، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ آئین کی اسلامی شقیں ذرا پڑھ لیں اپنے آئین کی، تو یہ وہ صرف مولوی والی بات نہیں ہے، یہ کچھ آئین کی بھی وائلیشنز اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے نا، مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھ لیں نا، اس حساب سے بھی وائلیشن شامل ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا فیصلہ کہ یہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان کا نام روشن ہوگا کہ فرسٹ ٹائم 5 جو ہے نا گرلز جا رہی ہیں مقابلہ حسن میں. اب دیکھتے ہیں آپ کی اوپینین کیا ہوتی ہے، کیونکہ زبان خلق ہی نکار خدا ہوتی ہے. اور جناب بات یہ ہے کہ آپ کامنٹس میں اپنی میں بڑا ڈیموکریٹک آدمی ہوں، میں کہتا ہوں کہ جناب آپ کی جو اوپینین ہو، جو بھاری اوپینین ہو، جو اکثریت میں اوپینین ہو، اسی کو وزن ملنا چاہیے، عوام کی اوپینین کو وزن ملنا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.